غیر معمولی ریفنڈز کی ادائیگی کی جا رہی ہے تاکہ کاروبار میں لیکوڈیٹی پمپ کی جا سکے۔ اس سے قبل جب ایف بی آر ریفنڈز کی واپسی روکتا تھا تو نجی شعبہ بینکوں کے پاس جاتا تھا، جس سے کاروبار کرنے کی لاگت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ ان خیالات کا اظہار ممبر ان لینڈ ریونیو آپریشنز ایف بی آر ڈاکٹر محمد اشفاق نے ہفتے کے روز لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں منعقدہ ایک اجلاس میں کیا۔ Just a fallout and a benefit as a byproduct of business. You have paid back in terms of tax collection in unprecedented numbers. اجلاس میں صدر لاہور چیمبر آف کامرس میاں طارق مصباح، سینئر نائب صدر ناصر حمید خان اور نائب صدر طاہر منظور چودھری، سابق صدور سہیل لشاری اور عرفان اقبال شیخ، سابق سینئر نائب صدر علی حسام اصغر اور نائب صدر کاشف انور، چیف کمشنر احمد شجاع اور ایف بی آر کے دیگر افسران اور ایگزیکٹو کمیٹی ممبران بھی موجود تھے۔ اشفاق احمد نے کہا کہ ریفنڈز کی واپسی کے نظام کے ذریعے 72 گھنٹوں میں رقم کی واپسی کی ادائیگی کی جا رہی ہے۔ پورا نظام شفاف اور خودکار ہے۔ کاروبار کی ایف بی آر کے نئے نظام کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے تکنیکی بنیادوں پر کام جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک بار جب ٹیکس کا نظام آسانی سے چل پڑے گا تو سیلز ٹیکس کی شرح کم ہو جائے گی۔ کاروباری برادری کی مشاورت سے پی او ایس سسٹم کے معاملات حل کیے جا رہے ہیں۔ فاٹا پاٹا کے ٹیکس مراد کے ناجائز استعمال کا معاملہ ایک ایڈمنسٹریٹو مسئلہ ہے اور اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسٹم ویلیویشن آفس کو لاہور میں لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ٹیکسوں میں ہم آہنگی کے لیے وفاقی اور صوبائی ٹیکسوں کے لیے ایک ہی پورٹل بنایا جا رہا ہے۔ حفیظ سینٹر متاثرین کی رقوم کی واپسی کو اولین ترجیح پر ہی عمل میں لایا جائے گا۔ اس موقع پر صدر لاہور چیمبر آف کامرس میاں طارق مصباح نے کہا کہ برآمدی صنعتوں کے ان پٹ پر 17% ٹیکس کی شرح زیادہ ہے اور اسے نیچے لانے کی ضرورت ہے۔ درآمدی مرحلے پر سیلز ٹیکس نہیں لیا جانا چاہیے۔ متعلقہ مصنوعات کی اصل فروخت کے بعد اس کا اطلاق کیا جانا چاہیے، کیونکہ بہت سارے معاملات میں 10 سے 20 مصنوعات لوڈ کرتے وقت ضائع ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایف بی آر نے حال ہی میں مختلف شعبوں میں سامان کی پیداوار کی نگرانی کے لیے فیکٹریوں کے احاطے میں نگرانی کیمرے لگانے کے حوالے سے SRO 889 جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ٹیکس وصولات میں اضافے کے مقصد کو پورا نہیں کیا جا سکے گا اور ناجائز ہراساں کرنے کا ماحول پیدا ہوگا، لہذا اس SRO کے نفاذ کو مؤخر کیا جائے اور اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے ایک بہتر طریقہ کار وضع کیا جائے۔ سینئر نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس ناصر حمید خان نے کہا کہ کورونا کے بعد معاشی منظرنامے میں جب ٹیکس دہندگان کو لیکوڈیٹی کے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آڈٹ کی تعداد میں خاطر خواہ کمی کی جانی چاہیے۔ ایف بی آر کو رسک بیسڈ آڈٹ کی پالیسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اس سمگلنگ روکنے کے لیے تیار شدہ سامان پر ڈیوٹی کو کم کیا جانا چاہیے۔ مزید برآں حکومت کو بھی اسمگلنگ پر قابو پانے کے لیے غیر قانونی کیریئروں کی نقل و حرکت کی حوصلہ شکنی کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ ناصر حمید خان نے کہا کہ لاہور ڈائریکٹوریٹ آف ویلیویشن کو کراچی آفس کی طرح بااختیار بنایا جائے تاکہ ویلیویشن کمیٹیوں کا اجلاس لاہور میں بھی منعقد کیا جا سکے۔ جہانگیر حیات، بولڈ نیوز، لاہور۔ Session right now about the problems of the trade. Fully automated